جونو اپنے 5 ساتھیوں کو جاگتے ہوئے ایک طویل سفر کے لیے لے جاتی ہے جو ایک رف کنٹری روڈ پر ہوتا ہے۔ گاڑیاں چھوڑتے وقت جونو جان بوجھ کر غار کے نقشے کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ غار کے دروازے تک پہنچتے ہوئے وہ ایک بڑے بیل ایلک کی لاش کا سامنا کرتے ہیں جس کی گردن کی جلد پھٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ جونو اور ہولی کے علاوہ تمام خواتین غار کے گہرے دہانے کو دیکھ کر ہچکچاتے ہیں۔ وہ سب پہلے غار کے ایک حصے میں ریپیل کرتے ہیں، مزید نیچے اترتے ہوئے سارا دن کا اجالا غائب ہو جاتا ہے۔ جونو ایک کے بعد ایک شعلہ پھینکتی ہے جو غار کے اس بڑے حصے کو روشن کرتا ہے جس میں وہ داخل ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہولی بھی متاثر ہو جاتی ہے اور اپنے ہائی ٹیک نائٹ ویژن ڈیجیٹل کیمرے سے اپنے ارد گرد کی تصاویر لیتا ہے۔ جب خواتین آگے بڑھنے کی تیاری کرتے ہیں، جونو بتاتی ہے کہ وہ ایک سرنگ تلاش کر رہی ہے جو انہیں غار کے مزید اندر لے جائے۔ جونو سارا سے معذرت کرتی ہے کہ اس نے پچھلے سال اس کا ساتھ چھوڑا اور پول کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر آتی ہیں۔ سارا اس گفتگو سے بچنے کی کوشش کرتی ہے اور خود ہی ایک چھوٹی سی سرنگ کا دروازہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ ایک کے بعد ایک خواتین اس سرنگ میں داخل ہوتی ہیں جو درمیان میں مزید تنگ ہو جاتی ہے اور پھر غار کے دوسرے بڑے حصے میں نکل آتی ہے۔ سارا آخری ہوتی ہے جو اس میں سے گزرتی ہے اور ایک چٹان میں پھنس جاتی ہے جس سے اسے گھٹن کا سامنا ہوتا ہے۔ بیس ابتدا میں سارا کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر سرنگ میں واپس جا کر اسے نکالنے میں مدد کرتی ہے۔ وہ سارا کو یاد دلاتی ہے کہ اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جو سب سے برا اس کے ساتھ ہو چکا ہے وہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ جب بیس سارا کو باہر نکلتی ہے، سرنگ کی چھت لرزنا شروع ہو جاتی ہے اور بالکل اسی لمحے جب دونوں باہر نکلتی ہیں، پورا حصہ ان کے پیچھے گر جاتا ہے۔ گروپ پورے طور پر اس سرنگ کے گرنے سے پریشان ہوتا ہے کیونکہ یہ واضح طور پر ان کا واپسی کا راستہ تھا، مگر وہ جلد ہی یہ سمجھ جاتی ہیں کہ وہاں 2 مزید راستے ہیں۔ جونو پھر باقی سب کو بتاتی ہے کہ نہ صرف اس نے غار کا نقشہ نہیں لیا بلکہ جان بوجھ کر انہیں ایسی غار میں لے آئی ہے جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی تھی، بجائے اس کے کہ وہ انہیں اس غار میں لے جاتی جس کا وعدہ کیا تھا۔ جونو چاہتی تھی کہ وہ پہلی بار ان غاروں کا جائزہ لے اور ان غاروں کا نام ان کے نام پر رکھا جائے۔ باقی خواتین غصے میں آ جاتی ہیں اور بیس جونو کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے سارا کو سب سے زیادہ ضرورت کے وقت چھوڑ دیا تھا، لیکن جونو جواب دیتی ہے کہ سارا وہ واحد نہیں تھی جس نے اس حادثے میں کچھ کھویا۔ وہ باقی سب کو بتاتی ہے کہ انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور ایک اور راستہ تلاش کرنا چاہیے ورنہ وہ غار میں مر جائیں گے۔ گروپ غار میں ایک بہت بڑی کائی تک پہنچتا ہے۔ بدقسمتی سے جو بیگ رسیوں سے بھرا ہوتا ہے وہ سرنگ کے گرنے میں کھو گیا۔ ایک ممکنہ راستے تک پہنچنے کے لیے انہیں کائی کی چھت پر ایک برج سسٹم لگانا ہوگا۔ ریبیکا صرف اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے چھت پر چڑھتی ہے اور رسی کو غار کی چھت سے باندھ لیتی ہے۔ آخر کار جب وہ کائی کے دوسری طرف پہنچتی ہے، وہ ایک ہک دیکھتی ہے جو واضح طور پر کسی پچھلے غار کے مہمجو کے ذریعے چھوڑا گیا تھا۔ خواتین میں سے ہر ایک برج سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے کائی کو عبور کرتی ہے اور جونو آخری ہوتی ہے۔ جونو کہتی ہے کہ انہیں جتنے بھی سامان کی ضرورت ہوگی وہ سب کو چاہیے ہوگا، اس لیے وہ رسی کے برج کو کھینچ کر پار کرتی ہے۔ آخر کار جونو کا گرفت ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ ریبیکا رسی کو پکڑ کر جونو کو گرنے سے بچاتی ہے اور اس کی ہاتھ پر رسی کے جلنے کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ جب وہ جونو کے گرنے کی رفتار کو سست کرنے کی کوشش کرتی ہے، آخر کار جونو کائی کی دیوار پر چڑھ کر باقی گروپ کے ساتھ مل جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ 6 خواتین آگے بڑھتی ہیں، ایک تھوکتا ہوا منہ سامنے نظر آتا ہے، مگر خواتین اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ غار میں چلتے ہوئے انہیں ایک قدیم سی چڑھائی ملتی ہے جو لگتا ہے کہ ابتدائی مقام پر امریکیوں کے رسم و رواج کو دکھاتی ہے۔ بیس نوٹس کرتی ہے کہ اس چڑھائی پر غار کا دوسرا راستہ دکھایا گیا ہے۔ جب آگے بڑھنے کا وقت آتا ہے، ہولی سب سے آگے دوڑتی ہے۔ وہ جو روشنی دیکھتی ہے وہ دراصل چمکدار چٹان ہوتی ہیں، لیکن وہ اسے دن کی روشنی سمجھ کر
तेज तेज चलती है, हालांकि जोनो उसे सुस्त चलने को कहती है। अचानक होली गार में एक बहुत बड़ी गड्ढे में गिर जाती है। इसके पाँव की हड्डी टूट जाती है और हड्डी इसकी जिल्द से बाहर निकल आती है। बाकी सब खवातीन रिपेल करते हुए गड्ढे में उतरती हैं और होली का इलाज करती हैं। एक तकलीफदा तरीके में सैम होली की टूट चुकी टांग को जगह पर धकेल कर उसे ठीक करती है और एक कुल्हाड़ी से आरजी प्लास्टर बनाती है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता चल सके। इसी दौरान सारा ग्रुप से अलग होकर चलती जाती है। वो एक पुरानी जंग आलूद माइनर की हेलमेट ढूंढ लेती है। ऊपर देखते हुए वो दूर एक अजीब व गरीब मखलूक को देखकर दहल जाता है। वो मखलूक इंसान नुमा नजर आती है मगर बालों से महरूम और बदशक्ल है। इसके तेज पंजे और छोटी आंखों के सुराग हैं। एक लम्हे में मखलूक गायब हो जाती है और जोनो आकर सारा को ढूंढ लेती है। जोनो और ग्रुप सारा की बातों पर यकीन नहीं करते और तमाम खवातीन बशमूल होली जो लंगड़ाती हुई चल रही होती है गार से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। ग्रुप एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां 3 सुरंगें हैं और यहां तक कि जोनो भी परेशान हो जाती है कि कौन सी सुरंग में जाना चाहिए। ये जगह बहुत अंधेरी है, लिहाजा होली का नाइट विजन कैमरा इस्तेमाल किया जाता है ताकि माहौल का जायजा लिया जा सके। जमीन पर जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई हैं। अचानक एक खून दहलाने वाली आवाज आती है जो खवातीन को खौफजदा कर देती है। फौरन वो बदशक्ल मखलूक जो सारा ने देखी थी कैमरे में नजर आती है, जो खवातीन के करीब खड़ी होती है। कुछ ही सेकंड्स में मखलूक हैरानकुन रफ्तार से गार की दीवार पर चढ़कर गायब हो जाता है। फिर वो मखलूक होली पर छलांग लगा देती है। ग्रुप में हलचल मच जाती है और सैम और रेबिका एक सुरंग में दौड़ जाती हैं, जबकि सारा दूसरी सुरंग में दौड़ जाती है। सारा दौड़ते हुए फिसल जाती है और एक बड़े गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाती है। मखलूक होली को गर्दन में काट कर कत्ल कर देती है। जोनो होली की लाश पर मखलूक के साथ कशमकश में पड़ जाती है। जब मखलूक जोनो का मुकाबला करती है तो वो अपनी पिक एक्स से उसके चेहरे पर वार करती है। फिर एक और ऐसी मखलूक जोनो पर हमला करती है। जख्मी मखलूक होली की लाश को खींच कर ले जाती है और दूसरी मखलूक जोनो के साथ लड़ती है। जोनो आखिरकार दूसरी मखलूक को अपनी पिक एक्स से मार देती है। मखलूक को मारने के फौरन बाद जोनो पीछे मुड़ती है और कुछ सुनने की कोशिश करती है। वो रिफ्लेक्स में अपनी पिक एक्स को स्विंग कर देती है। दरअसल ये बेस है और जोनो ने उसे गले में चुरा गोंप दिया है। बेस जोनो का हार पकड़कर अपने खून से लतड़ी हुई लाश में गिर जाती है और जोनो से मदद की दरख्वास्त करती है। चूंकि जोनो सदमे में हो जाती है वो पीछे हटकर एक सुरंग में चली जाती है, बेस को मरने के लिए छोड़कर। सारा की एक और ख्वाब आती है जिसमें उसकी बेटी और केक का मंजर होता है, लेकिन अब उसकी बेटी का चेहरा एक मखलूक का होता है। वो जागती है और समझती है कि वो एक खून और आंतों से भरी हुई ताज़ा लाशों के गड्ढे में है। अचानक होली की लाश गड्ढे में फेंक दी जाती है। होली का नाइट विजन कैमरा इस्तेमाल करते हुए सारा खौफ से देखती है कि कई मखलूकात जो हेनिया की तरह आवाज निकाल रही होती हैं और बातों की एजुलेक्शन की तरफ क्लिक करती हैं। भूख के आलम में होली को कहा जाती है। ये मंजर देखकर सारा बहुत डरती है और वो एक मखलूक को खुद की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। वो मखलूक सारा के चेहरे से बिल्कुल करीब आकर उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला पाती क्योंकि सारा बिल्कुल हरकत नहीं करती। जल्द ही जोनो की आवाज ऊपर से सुनाई देती है जो बाकी खवातीन को पुकार रही होती है। तमाम मखलूकात खाने के गड्ढे से नीचे उतरकर दूसरे शिकार का पीछा करती हैं। सारा एक मशाल बनाती है ताकि वो इस स्याह खून से भरे गड्ढे से बाहर निकल सके। एक मखलूक सैम और रेबिका के करीब आ जाती है जो एक दूसरे को गले लगाकर जितना मुमकिन हो साकित खड़े हैं। ये मखलूक उनकी तरफ दहाड़ती है लेकिन उन्हें देख नहीं पाती। जोनो दोबारा दूसरों को आवाज देती है जिस पर वो मखलूक सैम और रेबिका के इलाके से चली जाती हैं। सैम और रेबिका गारों से निकलने का रास्ता तलाश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक मोड़ मुड़ते ही इन पर एक मखलूक हमला करती है। वो मखलूक रेबिका को जख्मी करने की कोशिश करती है जबकि सैम खौफ के मारे साकित रहता है। ताहम जोनो नमूदार होती है और अपनी कुल्हाड़ी से इस मखलूक के
سر میں وار کر کے اسے مار دیتی ہے۔ جونو تصدیق کرتی ہے کہ یہ مخلوقیں مکمل طور پر اندھی ہیں اور شکار کے لیے آواز پر انحصار کرتی ہیں۔ دوسری طرف سارا بھی بچنے کی کوشش کر رہی ہے اور واپس اسی جگہ پہنچتی ہے جہاں سے وہ آئی تھی۔ وہاں اسے بیت ملتی ہے جو بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے نڈال ہو چکی ہے۔ بیت سارا کو بتاتی ہے کہ جونو نے اسے چرا گھونپا ہے اور اسے چھوڑ دیا۔ بیت جونو کا ہار دکھاتی ہے جس میں ایک لاکٹ ہے جس پر لکھا ہوا ہے لو ایچ ڈے۔ چونکہ یہ پول کا کوٹ ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جونو کو یہ ہار پول سے ملا تھا اور شاید ان کے درمیان تعلق تھا۔ بیت سارا سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے۔ سارا غم زدہ دل کے ساتھ ایک قریبی پتھر سے ایسا کرتی ہے۔ چند لمحوں میں ایک چھوٹی بچی جیسی مخلوق نمودار ہوتی ہے اور سارا پر حملہ کر کے اس کی کمر پر چھلانگ لگا دیتی ہے۔ سارا اس مخلوق کو غار کی چھت سے ٹکرا دیتی ہے اور پھر فرش پر دے مارتی ہے جس سے وہ مر جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور مخلوق آتی ہے جو لمبے بالوں اور نمایاں چھاتیوں کے ساتھ شاید ایک مادہ اور اس کے بچے کی ماں معلوم ہوتی ہے۔ جب وہ مخلوق سارا پر حملہ کرتی ہے تو سارا اسے دھکیل کر پیچھے گرا دیتی ہے اور وہ ایک اور گڈھے میں گر جاتی ہے۔ اس بار وہ خون کے ایک تالاب میں جا گرتی ہے۔ جب وہ خون کے تالاب سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ مادہ مخلوق دوبارہ اس پر حملہ کرتی ہے۔ اگرچہ مخلوق نے اسے دبا لیا ہوتا ہے لیکن سارا ایک قریبی نوکیلی ہڈی تک پہنچتی ہے اور اسے مخلوق کے چہرے میں گھونپ کر مار ڈالتی ہے۔ ایک نر مخلوق وہاں آتی ہے لیکن سارا کے قدموں تلے بے حرکت پڑے ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں پاتی۔ سارا اچانک اس پر حملہ کرتی ہے اور نوکیلی ہڈی سے اسے مار ڈالتی ہے۔ صدمے اور خون میں ڈوبی ہوئی سارا ایک خوفناک چیخ مارتی ہے۔ جونو، ریبیکا اور سیم سارا کی چیخ سنتے ہیں۔ جونو وعدہ کرتی ہے کہ وہ سارا کے بغیر غار سے باہر نہیں جائے گی، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ ایک درجن کے قریب مخلوقیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں تو وہ اپنا ارادہ بدل لیتی ہے۔ تینوں ایک سرنگ میں بھاگ نکلتے ہیں۔ سیم راستہ دکھاتے ہوئے ایک اور کائی کے کنارے پہنچتی ہے۔ اگرچہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس رسی کم ہے لیکن وہ پار کرنے کے لیے ایک اور رسی کا نظام بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ جونو اور ریبیکا اس کے پیچھے پہنچ کر اسے محتاط رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اچانک ایک مخلوق غار کی چھت سے لپک کر سیم پر حملہ کرتی ہے۔ مخلوق سیم کی گردن پاڑ دیتی ہے لیکن سیم اپنی آخری طاقت سے مخلوق کو چرا گھونپ دیتی ہے اور وہ نیچے پانی میں گر جاتی ہے۔ پیچھا کرنے والی مخلوقیں پہنچ کر ریبیکا کو نیچے کھینچ لیتی ہیں اور ریبیکا کے پیٹ اور گردن کو پاڑ کر اسے مار ڈالتی ہیں۔ کنارے پر پھنسے ہوئے جونو نیچے چھلانگ لگاتی ہے۔ جونو نیچے ایک بڑے پانی کے گڈھے میں گرتی ہے۔ پانی کے اندر مخلوق اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے لیکن جونو ریبیکا کے چاقو سے اسے مار ڈالتی ہے۔ جونو پھسلتی ہوئی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھسل کر دوبارہ گرنے لگتی ہے۔ اچانک ایک ہاتھ اسے کھینچ کر اوپر لے آتا ہے۔ یہ سارا ہوتی ہے جو خون میں لت پت اور تقریباً خاموش ہوتی ہے۔ اپنی خوفناک حالت سے جونو کو ڈرا دیتی ہے۔ سارا جونو سے پوچھتی ہے کہ بیت کے ساتھ کیا ہوا۔ جونو یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس نے بیت کو مرتے ہوئے دیکھا، جو سارا کے شبہات کی تصدیق کرتا ہے کہ جونو قابل اعتماد نہیں۔ جونو اور سارا باغ نکلتی ہیں اور فرار کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک غار میں پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ 4 مخلوقیں انہیں گھیر رہی ہیں۔ جیسے ہی مخلوقیں قریب آتی ہیں ایک شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جونو اور سارا اپنی کلاڑی سے ایک ایک مخلوق کو مار دیتی ہے لیکن دوسری لہر کے حملہ ور مخلوقوں سے اپنے ہتھیار کھو دیتی ہیں۔ سارا اپنے حملہ ور کی آنکھیں نکال کر اسے مار دیتی ہے جبکہ جونو سارا کی جلتی ہوئی مشال سے دوسری مخلوق کے گلے میں وار کر کے اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ لڑائی کے بعد سارا خاموشی سے جونو کو پول کا ہار دکھاتی ہے جسے دیکھ کر جونو حیران رہ جاتی ہے اور کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ دونوں
کے درمیان کلاڑیوں کے ساتھ ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ مزید مخلوقوں کی آواز سن کر جونو لمحہ بھر کے لیے متوجہ ہوتی ہے اور سارا اپنی کلاڑی جونو کی ٹانگ میں گونپ دیتی ہے۔ جیسے جونو نے بیت کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، ویسے ہی سارا جونو کو مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ دور جاتی ہے، سارا مخلوقوں کی آواز اور جونو کی چیخیں سنتی ہے۔ سارا ایک طرف کی غار میں بھاگ کر ہڈیوں کے ڈھیر پر جاتی ہے۔ غار کے اوپر سے دن کی روشنی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سارا بے قراری سے روشنی کی طرف چڑھتی ہے اور جنگل کے اوپر پہنچ کر خود کو گھسیٹتی ہے۔ دن کی روشنی سے اندھی ہو جاتی ہے۔ مکمل طور پر گھبرا کر سارا کاروں کی طرف بھاگتی ہے اور ان میں سے ایک میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ سڑکوں پر واپس جاتے ہوئے گاڑی روکتی ہے اور نفسیاتی صدمے کی وجہ سے کھڑکی سے باہر الٹی کر دیتی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو خون میں لت پت جونو کو مسافر سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ اچانک سر ہلا کر سارا جاگ جاتی ہے۔ وہ ہڈیوں کے ڈھیر پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ اب بھی غار میں ہے۔ اس کا فرار محض ایک خیالی تصور تھا۔ غار حقیقت میں ایک بند جگہ ہے جہاں کوئی روشنی نہیں آتی۔ خود کو تسلی دینے کے لیے سارا اپنی بیٹی جیسیکا کو دوبارہ سالگرہ کا کیک لاتے ہوئے تصور کرتی ہے۔ جیسے ہی سارا اپنے خیالات میں کھو جاتی ہے، مخلوقوں کی آواز قریب آنے لگتی ہے۔ آخر میں سارا بچ جاتی ہے، لیکن سارا اپنی یادداشت کھو بیٹھتی ہے۔ تو دوستوں، اس کہانی کا دوسرا پارٹ آپ لوگوں کو دوسرے ویڈیو میں ملے گا۔